تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ حضرت علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، اور یہ دن ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے شاعر، مشرق کے شاعر، نوجوانوں کے شاعر، امید کے شاعر، اور ایک ایسی جستجو تگدو کے شاعر کہ جو ہمیشہ اپنے مذہب کو، اپنے نوجوان کو آگے لے کے چلنے کی بات کرتے رہے۔ آج کا پروگرام ان کے نام ہے۔ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، صبح خیر، اور آپ کے اپنے صبح وطن پروگرام کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا میں ہمیں شامل رکھتے ہوں گے۔ آج کا دن ایک خوبصورت دن ہے، آلدو کہ کل کا دن تھا 9 نومبر، اور آج ہم نے یہ دن ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے لیے۔ اس پہ ہم نے پروگرام بھی کرنا ہے۔ نوجوانوں کو کیا پیغام دیا انہوں نے، دین کے حوالے سے کیا سبق ملا ان سے، اور دین کو کس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ آن ٹاپ رکھیں، اس پہ بات کریں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے جس طرح میں نے ایک نظم ان کی کہی، یہ ایسی امید تھی کہ جس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نوجوان جو ہماری اس قوم کا، ہماری اس نیشن کا، ملک پاکستان کا 70% کے لگ بھگ ہے، ان کو ڈائمینشن چاہیے، اور ڈائمینشن پاتھ تبھی ملتا ہے جب ان کا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ لگی بندی چیزوں کے ساتھ لگے بندے رہیں گے تو پھر ہم کبھی بھی نئی جستجو میں نہیں ہو پائیں گے، نئی راہوں کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ تو یہی راہیں ہمیشہ سے حضرت اقبال نے کہا کہ اپنے نوجوان کو دکھانی ہے، شاہین اس لیے کہا گیا۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ آپ کے پروگرام صبح وطن کا فارمیٹ آپ کو بتاتے چلیں۔ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، سوالات کے جوابات وہ شامل کرتے ہیں، آپ کی لائیو کالز ہم لیتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کی کتاب کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ مسلم لائبریری میں جو ایک خوبصورت اضافہ ہوتا ہے، ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نوجوانوں کے لیے اقبال کا پیغام خودی، اس پہ بات کرنی ہے، اور پھر آخری سیگمنٹ ہمارا ہوگا ہم دونات کے ساتھ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، وہ بھی شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تعارف کروا دیتا ہوں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری زید بن عبد الماجد صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آج میری اور ڈاکٹر صاحب کی کمبینیشن ایک جیسی لگ رہی ہے جی، ایک جیسی یکسانیت سی ہے، یہ دل سے محبت ہے جی، ہم نے جان بوجھ کے پلان نہیں کیا بلیک اینڈ وائٹ کا، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی تعاون کرنے والوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کال آپ نے کرنی ہے یقیناً، اس کے لیے نمبر نوٹ فرما لیجئے 04211100000، یعنی 04211117000 اور 000۔ اس پہ ڈائل کرنے سے پہلے پلیز برائے مہربانی آپ کا بہت شکریہ میں ایڈوانس میں کر دیتا ہوں، یہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم بند کر لیں گے تو پھر بات پراپر طریقے سے ہو سکے گی۔ آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے سوالات جوابات کے لیے، آڈیو ریٹن میسج میں۔ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے بھی واٹس ایپ نمبر ہم نے آپ کے لیے جاری کر دیا ہے، نوٹ کر لیجئے 0321024100، یعنی 0321024100۔ گزارش ایک اور ہے آپ سے کہ میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس علم کے حوالے سے شیخ ہاشم یزمانی صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کا اپنا ایک چینل ہے، یوٹیوب کا بھی ہمارا یہ نمبر ہے، آپ یہاں پہ رابطہ کر لیا کریں، اور اگر آپ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں اور میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں تو ناراض نہ ہوا کریں، اس میں برا نہ منایا کریں، بیکاز میرے پاس یہ علم نہیں ہے،
یہ علم والے آئیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے، یا آپ اسی طرح سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری صاحب آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب خلاصہ پلیز بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ امام بھائی قاری صاحب نے سورہ حشر کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہماری توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے کہ اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ یہ دنیا کمانے کے لیے آپ کو یہاں پر لایا گیا ہے، اللہ کی عبادت کر کے، فرما برداری کر کے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اپنی آخرت بنا لو، وہاں پر محلات تعمیر کرا لو۔ جو لوگ یہ تعمیرات کرانے میں کامیاب ہو گئے وہ ہیں کامیاب، اور جنہوں نے سستی دکھائی، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے، اللہ کے دین کو بھول گئے، تو اللہ کہتے ہیں قیامت والا دن پھر ہم بھی ان کو بلا دیں گے۔ اللہ کا بلانا کیا ہوگا؟ نہ اللہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تباہی ہوگی، یہ تو تباہی ہوگی کہ جن کی طرف اللہ دیکھے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے، اور کہہ دے کہ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، دفع ہو جو جہنم میں، جلو مرو سڑو، جا کر میرے ساتھ بات بھی نہیں کرو۔ ان کا کیا بچے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت آخرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہارے لیے دو آپشن ہیں کہ جہاں مرضی چلے جاؤ، جو مرضی چوز کر لو، ابھی تمہارے پاس اختیار ہے فل۔ اللہ نے طاقت دی ہے سمجھنے کی، سوچنے کی، بولنے کی، سننے کی۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہو کہ جہنم میں، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔
جنت والے ہمیشہ کامیاب ہیں، اعلیٰ ترین منازل ہے، اعلیٰ ترین ان کے لیے مقام ہے، شرف ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، تو وہ پانے والے کامیاب بن جاؤ۔ آگے اللہ نے قرآن کی عظمت کی بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی مضبوط ترین پہاڑ پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ لیکن یہ ہم انسان ہیں جو اتنی بڑی کلام اللہ نے ہمارے لیے نازل کی اور ہم غافل پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی صاحب کتاب کا تعارف کروانا، لیکن دنیا کی جو سب سے افضل کتاب قرآن جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا سارا وہ ذکر ہے، وہ ہمیں ہدایات دی گئی کہ جس سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، جی ہاں۔ دوسروں کے فرائض، اپنے فرائض، دوسروں کے حقوق، اپنے حقوق، ساری چیزیں اس میں ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں مفتی صاحب، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، آمین۔ لے جی سلسلہ کتب، یہ دیکھیے جی آج کی کتاب، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، اور آج کی کتاب ہے جی اسلامی آداب معاشرت۔ یہ آج تھوڑی وائٹ ہے میرے آج کے ڈریس کی طرح، آلدو کہ میں نے بلیک ٹاپ کر رکھا ہے اس کے ساتھ، لیکن اینی وے نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اسلامی آداب معاشرت، اس کتاب میں اسلامی اخلاق، آداب، باہمی میل جول اور رویوں کے متعلق اور حسن سلوک اور ادب و آداب کے متعلق بہت سی شرعی رہنمائیاں دے دی گئی ہیں۔ ہمارے ذمہ کس کے حقوق ہیں اور ہمارے فرائض کیا بنتے ہیں، بہت سے مسلمان اس سے ناآشنا ہیں، اور اگر پتہ بھی ہیں تو ہم اوور لک کر جاتے ہیں۔ یہ کتاب انہی حقوق اور فرائض کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلامی آداب معاشرت، تو آپ دارالسلام کے شو رومز پہ چلے جائیے، آؤٹ لیٹس پہ چلے جائیے، وہاں سے آپ کو فزیکل مل جائے گی، اور اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ آج کی مسلم لائبریری کا ایک خوبصورت اضافہ جی، یہ کتاب ہم یہاں پہ رکھے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتاب کے ساتھ کرنے کا کام بھی جان لیتے ہیں، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ آج آپ علامہ اقبال کی خودی اور جوانوں کے نام پیغام دے رہے ہیں، جی، تو یہ جو خودی کا پیغام علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کو دیا، اصل میں انہوں نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے، جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لیا ہے۔ جی، اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان جی، عزت دار ہو، خوددار ہو، خوددار ہو، شرف اور مقام والا ہو، وہ شاہین کی طرح جپٹے پلکے پھر جپٹے، تو وہ سستی کا کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ میدان عمل میں سب سے آگے نظر آئے۔ تو اسی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت سا فرمان ہے جو ہمیں برانگیختہ کرتا ہے، بگاتا ہے میدان عمل میں۔ فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ جی، خیر اللہ من ان یسأل احدا فیؤتیہ او یمنعہ، کہ کوئی نوجوان اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے اپنی کمر پر لاد کے بازار لا کر بیچے اور تھوڑے سے پیسے کمائے، عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، شرف کے ساتھ، وقار کے ساتھ، یہ اس کے لیے 1000 گنا بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ چاہے تو دے دے، چاہے تو بھائی معاف کرو۔ تو خودداری سکھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اسی خودداری کو سکھائے ہوئے آپ کو خلفائے راشدین نے بھی آگے بڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے والے دن کچھ لوگوں کو مسجد کے اندر بیٹھے دیکھا، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، کوئی گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ آپ نے پوچھا بھئی آپ کیوں بیٹھے ہو، کیوں نہیں جاتے باہر؟ کہنے لگے جی ہمارا اللہ پر توکل ہے، اللہ رزق دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا کوڑا پکڑاؤ، ان کو مدر تعلیمات دوں کہ اللہ رزق کیسے دیتا ہے۔ فرمایا اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ نماز جمعہ ادا کر لی ہے، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو اللہ رزق دے گا، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ آسمان سے سونا چاندی نازل کوئی نہیں ہوتا۔ تو کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کے صرف دعائیں مانگی جائے اللہ مرزقنی اللہ مرزقنی، تو یہ خلفائے راشدین کو بھی پسند نہیں تھا۔ دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور پھر میدان عمل میں کود جائیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جانوروں کی توکل کرو نا اللہ پر، جی، جانور بھی اپنا گھونسلہ چھوڑتے ہیں صبح کے ٹائم، ایک چونچ اور 2 پنجے لے کر، تو اللہ جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ سیر ہو کر بھر کر آتے ہیں، کوئی خالی پیٹ نہیں آتا۔ تو جو بندہ اپنے گھر سے نکلے میدان عمل میں، جیسے اقبال نے کہا کہ شاہین کی طرح جپٹو، لپکو، باگو، دوڑو،
تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مایوس نہیں کرتا، اپنی رحمتوں سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو یہ آج کا پیغام میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے نوجوانوں کو دے دیں کہ جو گھر بیٹھے کہتے ہیں جب راتوں رات امیر ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ میدان عمل میں نکلیں۔ آج تھوڑا ہے تو کل کو زیادہ ڈبل بھی ہوگا، لیکن اگر گھر ہی بیٹھے رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو علامہ اقبال کا پیغام بھی یہی ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت پہلے یہی ہے کہ نوجوان کو مرد بننا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، خوددار ہونا چاہیے، اپنی عزت کا محافظ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت اقبال نے دین سے ہی یہ لیا، خودی کے حوالے سے، نوجوان کو اٹھنے کے حوالے سے، پلٹنے جھپٹنے کے حوالے سے، جیسے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے جی، ہم پلٹ آتے ہیں کچھ اپنے سوالات کی جانب جو کہ پوچھے گئے۔ پوچھا گیا ہے مسواک کا کوئی سائز شریعت نے بتایا ہے؟ مسواک، ہاں جی، یہ پچھلے درس میں میرا خیال ہو گیا تھا سوال۔ اچھا، شریعت نے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، جی جی، اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور سائز آپ پر چھوڑا ہے۔ اچھا، آپ مکہ گئے، عمرہ کیا، جی بالکل، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر مسواک 2 سے 3 انچ کی ہوتی ہے جو جیب میں آسانی سے آ جائے۔ لوگ وضو کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، صاف کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ تو مسواک کا کوئی بھی سائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جتنا سائز آپ کو میسر آ جائے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ویسے فار دا انٹرسٹنگ کنورسیشن کے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے مسواک کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، لیکن یہ ریپیٹڈلی آ گئی ہے بات، پتہ نہیں کیوں آئی ہے، لیکن آ گئی ہے تو چلے اچھی بات ہے۔ چلے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی، اور آپ کو پتہ ہے یہ وقفہ وہ والا ہے کہ جو اچھے پلیزنٹ چینج والا ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں جی۔ لائیو کمنٹ بھی ہے یوٹیوب کے جن کو شامل کرنا ہے ہم نے، لیکن ایک سوال ہے اس سے پہلے۔ مفتی صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے، میں ایک پاکستانی مسلمان شہری ہوں، امارات میں رہتا ہوں، میرا نکاح امریکہ میں ان کے قانون کے مطابق ہوا ہے، اور میرے نکاح کی گواہ 2 غیر مسلم خواتین تھیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا میرا یہ نکاح درست ہے؟ جی نہیں، ایک تو اس میں سرپرست ہے کہ نہیں ہے اس کا نہیں بتایا جی نہیں بتایا اس میں۔ عورت کا ولی کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا 2 مرد گواہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، 2 مرد، 2 خواتین تو 1 گواہ کے برابر ہوں گی۔ اچھا، اور اس طرح کے نکاح پھر بعد میں مسائل بنتے ہیں جب طرفین میں سے کوئی ایک نکاح کے بعد غائب ہو جاتا ہے، اچھا، گواہ ہے کوئی نہیں، خاندان درمیان میں شامل کوئی نہیں، تو نکاح غائبہ نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ آن لائن جو نکاح ہے یا ویڈیو کال پر نکاح ہیں، تو ان کی قباحت یہی ہے کہ وہاں پر رشتہ دار مال میں نہیں ہیں، گواہ موجود نہیں ہیں شرعی جو ہونے چاہیے، تو ایسے نکاح بعد میں بے شمار پرابلم بنتی ہے۔ ہماری ایک بہن نے اسی طرح کچھ عرصہ پہلے سوال کیا تھا کہ وہ نکاح کے موقع پر لڑکا موجود ہے، اور لڑکا ان کے ہاں معروف ہے، ان کے خاوند کا دوست تھا، خاوند فوت ہوا تو اس نے ہمدردی جتاتے ہوئے شادی کر لی، گواہ بھی اپنے دوست اور لڑکی کا سرپرست بھی اپنا دوست۔ اچھا، شادی کچھ عرصہ قائم رہی، اس کے بعد اس نے فون بند کر لیا، بندہ غائب۔ اب وہ عورت نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے، نہ وہ شادی شدہ ہے کہ بس جائے، اور نہ وہ طلاق لے سکتی ہے کیونکہ رجسٹرڈ ہی نہیں کہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی گواہ ہیں اس کے پاس جن کے ساتھ وہ رابطہ کر سکے۔ تو اس طرح کے جو خفیہ نکاح ہیں یہ جائز نہیں ہیں شرعاً۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو چیز مینشن کہ 2 غیر مسلم خواتین، خواتین تو ہیں ہی نہیں نا جی، اور اگر مرد بھی ہوں تو غیر مسلم، 2 مسلمان مرد مسلمان۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، بہت سارے کمنٹس ہیں جس میں ہمیں سلام، دعا اور نیک دعائیں ہیں۔ ایک بڑا فنی سا ہے، عبید اللہ صدیقی ہمیں روٹین میں لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا، کہیں پہ دعائیں دے دی ہیں، کہیں پہ ایموجیز دے دیے، کہیں پہ پھول دے دیے، کہیں پہ دل دے دیا، اور دل بھی نیلے لال، یعنی دل کھول کر آپ کو داد دی ہے، دل کھول کے داد دیے۔ لیکن آگے بھی انہوں نے لکھا ماشاءاللہ
ہمارے علماء کو اللہ پاک سلامت رکھیں، آمین۔ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، انہیں بھی خانہ کعبہ کا امام بنائے اور بچوں کو علماء بنا دیں، آمین۔ لیں جی، آپ کی دعا میں کہتا ہوں مفتی صاحب سے اللہ کروا تعالیٰ دیں، آپ کے بچوں کو نیک صالح علماء ربانی بنائے، آمین۔ اور جیسے آپ کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امام کعبہ بنا دے، جی تو ہم دعا کر سکتے ہیں، قبول تو اس مالک نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جی ان کو امام کعبہ بنا دے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ اور جی آپ کی محبت کا بہت شکریہ، اتنی محبت کی ورائٹی ہے آپ کے پاس کہ دعائیں بھی ہیں، پھول بھی ہیں، امیجز بھی ہیں۔ چلیں جی، تھینک یو ویری مچ۔ عثمان بھائی لکھتے ہیں ہمیں، السلام علیکم، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے جی، قاری صاحب آپ کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر شاہدہ اشرف بھی کہہ رہی ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اسمائلنگ سیڈنس یا کچھ ایسے ہے، اسپیل آگے پیچھے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، لیکن انہوں نے لکھا ہے جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، قاری صاحب کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ آپ روز پروگرام کریں، اور میں عالم لڑکی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا کریں۔ مفتی صاحب اس کا جواب آپ دیں۔ خاتون ہیں ہاں جی، تو خواتین کے پروگرام ہمارے جمعے والے دن بالکل ہوتے ہیں، آ اس میں سکتی ہیں، تشریف لائیں۔ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ فار آپ نے جیسا پسند کیا ہے ہمارا پروگرام۔ دیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، سیکھتے رہیے، ایسے ہی ہم سے رابطہ کرتے رہیے، اور انشاءاللہ آپ کی جو خواہش ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی، ڈیلی آ جائے گا پروگرام، ویسے ریپیٹ میں چلتا بھی ہے ہمارا پروگرام، تو 4 دن آپ کو ویک میں مل بھی جاتا ہے، تو جو خواہش ہے آپ کی وہ بھی پوری ہو سکتی ہے، آپ ہماری ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں، اور ہمارا جو خواتین بہنوں کا پروگرام ہے اس میں آپ شامل بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، عریفت شیخ لکھتی ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، نظامی بھائی، شیخ محترم مولانا اجمل بھٹی صاحب، میرا رب تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے جی، بہت شکریہ، آمین، تھینک یو ویری مچ، آمین۔ شہزاد فیملی لکھتے ہیں کہ جی اسلام کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، شہزاد اینڈ فیملی جی سر، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا سوال بھی ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں، پہلے ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ جی، فرمائیے۔ اصل میں میرا نا ایک مسئلہ ہے، میری بچی ہیں اور بڑی بچی جہاں شادی کرنا چاہتی ہے نا، ہم نے ان کا پتہ کیا، وہ لوگ بالکل صحیح نہیں ہیں۔ اب میرے گھر کتنے حالات خراب ہوئے ہیں کہ دونوں بچیوں نے مجھے تنگ کیا ہوا، پریشان کیا ہوا، اتنی پریشان میں، گھر کے اتنے حالات خراب ہیں، نماز روتے تھے بھی یعنی کہ کوئی طرح کوئی شیطان ہے کیا ہے ہمارے گھر میں۔ میں جب بھی اللہ کی طرف آنے کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں مجبوری، کوئی نہ کوئی پریشانی اس قسم کی بن کر آ جاتی ہے۔ بچیوں نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ ہم ظاہر سے ماں باپ ہیں، ہم پہلے ہم نے کام کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بالکل صحیح نہیں ہے۔ لیکن میری بچی بات ضد ہوئی ہے، مجھے کوئی دعا بتائیں، میرے گھر سے پریشانیاں ختم ہوں، میں اتنی پریشان ہوں، سورہ پاک بھی پڑھتی ہوں، سورہ بقرہ بھی پڑھ رہی ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں۔ اللہ پاک آسانیاں کریں۔ تو بیٹی کو سمجھایا اپنے بیٹھ کے پیرنٹس نے تسلی سے؟ جی میرے بھائیوں نے بھی، میری بہنوں نے بھی، سب نے اس بچی کو سمجھایا، لیکن پتہ نہیں اس کے دماغ پہ سے کون سا شیطان سوار ہو گیا، سمجھ نہیں آتی۔ ہم اس کو سمجھا رہے کہ دیکھو تم ایک کنویں میں گرنے جا رہی ہو، اور بس اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے کوئی دعا بتائیں کہ اس کو سمجھاؤں۔ چھوٹی بچی بھی اس کے ساتھ لگ گئی ہے، حالانکہ اس کا تو رشتہ کیا، تو میرا شوہر اتنے ناراض اتنے غصے میں رہتے ہیں ہر وقت۔ اللہ پاک آسانیاں کرے، اللہ پاک پلیز آسانیاں کو کرے دعا بتائیں۔ بہت میں نے کیا آپ کے واٹس ایپ پہ بھی جی، پوچھا تھا، مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے ابھی آپ کو جواب دعا بہن، بتائیں ابھی کہ جواب ملتا ہے آپ کو، میرا آپ فکر مسئلہ نہ حل کریں، ہو سکے۔ اللہ پاک بہت آسانیاں پریشان کرے۔ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جی رجوع کرتے رہیے، میں مفتی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی صاحب مجھے ایک چیز ہمیشہ ہرٹ کرتی ہے، میں نے ایسی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں، کیونکہ ہم صحافت کی دنیا کے لوگ ہیں، ہم ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں دیکھتے ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ بچہ پالا ماں باپ نے، بچی ہو یا بچہ، اس کو بڑا کیا، سب کچھ کیا، سیکریفائسز کیے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے والدین کو چھوڑ کے بچے چلے جاتے ہیں کسی ایسے کے لیے، وہ بچی ہو یا بچہ ہو، کہ جو اس کو چند ماہ پہلے ملا ہے، 1 سال پہلے ملا ہے۔ یہ کیا کویسچن مارک ہے مفتی صاحب؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو بچے ہمارے موبائل کے ساتھ پل رہے ہیں نا، موبائل پہ اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور رات دن بکثرت دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں پھر والدین کی کوئی عزت احترام رہ نہیں جاتا۔ وہ جو پہلے والدین کا عزت ہوتی تھی، احترام ہوتا تھا، روب ہوتا تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ موبائل کی دنیا کے ساتھ اٹیچ دنیا ہے، اور راتوں رات وہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، صبح میرا پورا ہونا چاہیے۔ جذباتی ہو گئے بچے بہت زیادہ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور بھی شدت سے اب عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ جس کے پاس شادی کی اخراجات،
جسمانی صحت موجود ہے فوراً شادی کر لے. تو ان بچیوں کی بھی جیسے یہ بالغ ہو جائیں تو اب ضرورت ہے کہ ان کی فوری شادی کی جائے. اچھا رشتہ اب ہمارے ہاں جو اچھے کا معیار ہم نے بنایا ہوا نا اس کو ذہن سے نکال دیں کہ بہت زیادہ دولت ہو, بنگلہ ہو, گاڑیاں ہوں, اپنے ٹرانسپورٹیں ان کی چلتی ہیں تو پھر شادی کریں گے, ورنہ نہیں. تو اس معیار کو نیچے لے آئیں اور جہاں اچھے کردار, اچھی سیرت والا, تھوڑی کمائی اگرچہ ہو لیکن اچھا کردار اور اچھی سیرت والا لڑکا ملے فوراً بچیوں کی شادی کر دیں تاکہ یہ مسائل نہ بنیں. میرے پاس والدین آتے ہیں ایسے بہت پریشان ہیں, بچی بضد ہے کہ میں نے جب اب آپ نے رشتہ ڈھونڈا نہیں, میں نے آپ کو ڈھونڈ دیا, اب جہاں میں کہہ رہی ہوں وہاں کرو. اب والدین دیکھتے ہیں جیسے وہ بہن کہہ رہی ہے ہم نے چیک کیا ہے وہ خاندان ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتا, نہ ان کا عقیدہ میچ کرتا ہے, نہ سیرت, نہ کردار, کچھ بھی نہیں. تو اب والدین تو اپنی آنکھوں کے سامنے بچی کو دھکا نہیں دے سکتے, لیکن بچی بضد ہے جی اب آپ نے نہیں کیا تھا, میں نے ڈھونڈ لیا تو اب مجھے آپ جہاں ہیں وہاں کر دیں. لیکن اب یہی بچی اگر یہاں شادی کر دی تو مہینے بعد یہ روتی روتی والدین کے پاس پھر آ جائے. ایسی بہت سی مثالیں مفتی صاحب, بہت سی مثالیں کہ یہ بچی ہیں جذباتی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں, والدین کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو بہن اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, خود بھی نماز پڑھیں 5 وقت کی باقاعدہ, اور بچیوں کو بھی پڑھائیں اور ساتھ دعا کریں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ ہمارے خامدوں کو, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اللہ ہمیں رحمتوں سے نواز دے. تو یہ دعا کریں تہجد کے ٹائم اٹھ کر, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں مفتی صاحب سے ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب میں کہوں گا اس بچی کو خاص طور پہ ایڈریس کریں, آپ مخاطب ہوں اس بچی سے. ہاں, وہ جو بچی ہے ہماری اس کو بھی چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور والدین کے کہنے میں ہی اس کی خیر و بلائی ہے. شریعت نے جو یہ رکھا ہے نا کہ بچی والدین کی مرضی سے ان کی اجازت سے شادی کرے تو یہ ساری زندگی کی والدین کی دعائیں اور رحمتیں ساتھ ہو جاتی ہیں. اور اگر بچے اور بچیاں بدید ہو کر خود سر بن کے خود ہی شادی کر لیں تو وہ والدین کی بہت قیمتی سرمایہ دعا سے محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر لو میرج کتنے مہینے نکالتی ہے, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, پھر والدین کی دعائیں بھی گئیں, والدین کا ساتھ بھی کیا اور وہ جو لور ہوتا ہے وہ بھی گیا. تو اس لیے اس بچی کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, والدین کی اجازت, والدین کی خدمت, والدین کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے والدین کا کہنا اس کو بھی ماننا چاہیے. بالکل. اور مجھے چند ایک چیزیں یہاں پہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے. میں ایسی بہت سی بچوں کو جانتا ہوں, فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے ایسے ہی عمل کیے ہیں. آپ کو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا دوں اور آپ کو میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو مفتی صاحب نے کہا ہے, جو والدین کی رضا کو مان لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, کامیاب رہتے ہیں, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جی کہ جب گھر کو بچہ یا بچی چھوڑ کے گیا ہے تو گاڈ فوربڈن, اللہ تعالیٰ معاف کرے, چند ایک ماہ کے بعد یا تو گھر اجڑ گئے ہیں یا زندگیاں اجڑ گئی ہیں یا مرڈر کیس بھی ہم نے دیکھے. جی ہاں بالکل. سو برائے مہربانی نہ کریں بیٹا, میں بھی آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بات بڑے دل کو جا کے لگ گئی ہے کہ ہم نے ایسی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں, ہم نے ایسے کام دیکھے ہیں, لیکن آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں, سنیں, بیٹھ کے وہ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں, آپ کی خیر ہوگی اس میں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب بچے اور بچیوں کے لیے آسانیاں کریں, والدین کے لیے بہتر کریں. ایک کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز سلمان صاحبہ کال کر رہی ہیں. بہن بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے. جی پہلے تو میں آپ کو سلام اور دعائیں بہت زیادہ مفتی صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے شو کو اسی طرح سے چلتا رکھے, بہت رہنمائی ملتی ہے ہمیں نا اس شو سے. جزاک اللہ. جی بہن حکم سوال میرا بھائی یہ کہ دیکھیں لوگ جو بے ہدایت ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان خود ہدایت نہیں مانگتا تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو جب ہم بے ہدایتوں کے لیے دعا مانگنا پھر ہمارا کس طرح سے ان کے حق میں قبول ہوگا؟ کیوں, ایک تو یہ سوال ہے نا. اچھا جی. اور دوسری بات یہ کہ نا میرے جو خاوند ہیں نا ان کے بھائیوں نے نا ان کا حق مار لیا ہوا ہے. جیسے وہ بہت مجبور ہیں, مقروض ہیں, لیکن نا وہ ان کا حق نہیں دیتے, اور حق اچھا خاصا ہے کہ وہ ان کا قرض بھی اتر سکتا ہے آرام سے. وہ حج کی ان کو بہت خواہش ہے اور اولاد بھی نہیں ہے, جیسے ہم بچہ بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. مطلب وہ کچھ بھی نہیں دیتے کہ جیسے نا بے حص ہو چکے ہیں. اب بات یہ کہ وہ نا ان کو بلاتے بھی نہیں ہیں.
تو میں یہ کہتی ہوں کہیں یہ اس وعید میں تو نہیں آ جاتے. وہ کہتے ہیں یہ میرا حق نہیں دیں گے, میں ان کو نہیں بلاؤں گا. میں اپنی ناراضگی, حالانکہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ماشاءاللہ پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ. اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ بد جانے. وہ کہتے ہیں میں ان کو نہیں بلاؤں گا, یہ میرا حق نہیں دیتے. تو آپ بتائیں کہ ان کی ناراضگی درست ہے؟ میں ان کو بہت سمجھاتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں, اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا حق ہے اور میں حقدار ہوں, مجھے حق نہیں دے رہے, میں مجبور ہوں, میں مقروض ہوں, لیکن ان کو نظر نہیں آتا. تو اس بارے میں بھی نا تھوڑی رہنمائی فرما جی دیجیے. ضرور ضرور. اور اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ایک تو اولاد دے, اور ہمیں حج کی بہت خواہش ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب سے کہ ہمارے لیے حج کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال حاضری نصیب کر دے. اللہ نے وسیلے بنانے تو ہمیں اللہ پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لائن میں لگی رہیں, انشاءاللہ باری ضرور آئے گی. ٹھیک ہے میری بہن؟ اللہ تعالیٰ جی 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 ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب بات یہی کہ ہدایت, اور پھر اس کے بعد بھائیوں سے ان کا دل چڑھ گیا ہوا. ہدایت کی دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے بھی کی تھی جنہوں نے آپ کو طائف میں زخمی کیا تھا, شدید زخمی کیا تھا. آپ نے ان کے لیے بھی دعا کر دی, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ میری حیثیت اور مقام کو ابھی جانتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رسول کی دعا کی بدولت اہل طائف مسلمان ہوئے تھے, جنگ کے ساتھ فتح نہیں ہو سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی دعا دی تھی, اسی ہدایت کی بدولت, دعا کی بدولت وہ سارے مسلمان ہو گئے تھے. تو اس لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے دوسروں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اور یہ دعا لگ جائے, کسی کی بھی لگ جاتی ہے, والدین کی لگ جائے, بہن بھائیوں کی لگ جائے, بچوں کی لگ جائے, تو دعا دینی چاہیے ہدایت کی. ٹھیک ہے. باقی وہ جو قرض نہیں, پیسے نہیں دے رہے, تو یہ ظلم ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم. جو مالدار ہونے کے باوجود حقدار کا حق نہیں دیتا, ٹال مٹول سے کام لیتا ہے, تو یہ ظلم کر رہا ہے, اور ظلم قیامت والا دن بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. تو ان بھائیوں کو, بھائی صاحب کو چاہیے کہ بائیکاٹ کرنے کی بجائے اپنے خاندان کے بڑوں کو ڈالیں. اگر آپ کا حق ہے تو لے کر دیں گے, بزرگوں کو ڈالیں, خاندان کی بات کریں, اگر عدالت سے رابطہ کریں. اب تو پاکستان پنجاب کے قوانین بڑے سخت ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ کا حق آپ کو نہیں ملا تو وہ کہتے ہیں میں 3 مہینے کے اندر اندر وہ سارا فیصلہ کر کے دیں گے. تو آپ کو کیس بھی کرنا چاہیے. اگر بھائی ہیں شرافت مان جائیں تو ٹھیک ہے, جی اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ کیس کر دیں ان کے خلاف. لیکن بائیکاٹ کرنا, ان کے ساتھ بات چیت بند کرنا, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. سلامتہ جاری رکھیں, ہلکا پھلکا ملنا جلنا بھی جاری رکھیں, اور ان سے اپنا حق مانگتے رہیں. دعا کروا دیں ہمارے. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو اور ہمیں بھی حج نصیب فرمائے. انشاءاللہ. ہم اپنی بہن کے لیے دعا کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے کرے گی, تو انشاءاللہ فرشتہ ہم دونوں کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ. اولاد کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹے بیٹیاں بھی عطا کرے, اور ان بہن بھائی کو حج پر بھی زیارت بھی نصیب فرمائے. آمین. دیکھیں جی, آپ کے بہانے ہماری بھی دعا ہو گئی ہے, ہم نے آپ کے لیے دعا کی, ہماری بھی دعا ہو گئی ہے. آگے شہزاد فیملی ہمیں لکھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ پریگنینسی میں سب سے زیادہ کون سے اذکار کرنے چاہیے مفتی صاحب؟ پریگنینسی میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے نا, اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ کی فرما برداری کرنی شروع کر دے, نماز پڑھنی شروع کر دے, تلاوت کرنی شروع کر دے, تو اللہ اس کے معاملات کو آسان بنا دیتا ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر جائے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ پریگننسی میں مشکلات ہوتی ہیں, کبھی آپریٹ کا مسئلہ ہے, کبھی میڈیسن کا مسئلہ ہے, تو ان کا آسانی کے لیے اللہ سے ڈرنا اور استغفار اور درود شریف پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان فرمائے. آمین. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے, لکھتے ہیں شاہدہ اشرف کہ قرآن کریم کا ترجمہ یاد کروانے کے لیے کیا طریقہ کرنا چاہیے؟ جیسے 5th کلاس کے بعد حفظ کرواتے ہیں, میں ترجمہ حفظ کروانا چاہتی ہوں. ترجمہ حفظ قرآن بہت مشکل کام ہے. اس بچے کو تھوڑی سی عمر اور بڑی ہے ہونے دیں, ابھی حفظ کروا لیں. اچھا, حفظ کروا لیں تو 10 سال کی عمر کے بعد ترجمہ پڑھائیں اور ان کو گرامر کے ساتھ پڑھائیں, تو پھر ساری زندگی بھولے گا نہیں. جی. خالی اردو کا رٹا لگوانا یہ بہت جلدی بھول جاتا ہے. ابھی آج ٹیسٹ لو تو ٹھیک ہے, فرسٹ پوزیشن ہے, اور کل پوچھو تو بھولا ہوگا. تو اس لیے ترجمہ کو گرامر کے ساتھ پڑھائیں, لفظ بلفظ, ورب ہے, نون ہے, ورڈز ہیں, ہیلپنگ ورڈز ہیں, سب کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ کر کے بچے کو جب سمجھا کر پڑھایا جائے گا پھر اس کو یاد رہے گا اور پکا یاد رہے گا. تو ابھی ابتدا میں اس کو ترجمہ رٹا نہ لگوائیں, ابھی قرآن مجید حفظ کروا لیں بس. ٹھیک ہے.
اچھا یہ ایسے ہی کہ میں مفتی صاحب کو کبھی کبھی تنگ کرتا رہتا ہوں, مجھ سے خاص شفقت کرتے ہیں, محبت کا ہمارا ایک ایسا تعلق ہے کہ جو اس شو کے بعد بھی جاری رہتا ہے. کبھی کبھی میں ان سے کہتا ہوں میں فلاں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں یا میں یہ جلدیں لینا چاہتا ہوں, اور کہتے ٹھہر جائیں, پہلی میں داخلہ لیں, پہلے یہ پڑھیں پھر اس کے بعد یہ پڑھیں. تو یہ اسی طرح سے ہے جیسا مفتی صاحب فرما رہے ہیں, قرآن کو حفظ کرنا ہے تو پہلے وہ کیجئے, وہ پہلا مرحلہ ہے. قرآن کریم کو یاد کرنا, اس کے ترجمے کو, یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بہت زیادہ ایک مشق سے گزرنا پڑے گا. اچھا ہے, ہمیں آنا چاہیے, تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا, میچور ہو جائے گا, حافظہ اس کا مضبوط ہو جائے گا حفظ کرنے کی وجہ سے, پھر ترجمہ آسانی سے ہو جائے گا. آسانی سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا جی. میں بھی یہ اسٹیپ پوچھتا رہتا ہوں, اور کبھی کبھی مجھے پھر وہ آگے سے رہنمائی ملتی ہے کہ ابھی یہ والا اسٹیپ نہیں, یہ اسٹیپ لیں. تو یہ زندگی میں اسٹیپ ہی لیتے ہیں ہم, اور ہمیں ٹھیک چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیے دیتا ہوں. قاری زید بن عبد الماجد, قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ویسے فور دا لائٹر نوٹ ہمیں لگا نہیں کہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے, ہم نے آپ کو شامل ہی نہیں کیا, اتنی چیزیں تھیں جو چلتی رہی. تو آپ کو نیند تو نہیں آئی بیٹھے بیٹھے؟ اچھا نہیں, جاگتے رہے آپ. چلے اچھا جی, انٹرسٹنگ ہے جی, ہمارا جاگتے رہے. نہیں جی, اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب کی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا پلان ہے آپ کا؟ جزاک اللہ خیر. اچھا چلے ٹھیک ہے جی, اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ رخصت ہے. بارک اللہ. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جی ایک وقفہ ہے, جب واپس آئیں گے تو نوجوانوں کے لیے اقبال کا پیغام خود ہی, اس پہ بات کریں گے.